بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بہت اہم جگہ پر حاضر خدمت ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کا سرمایہ ہیں اور جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ جگہ ہے سائٹ۔ میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں 1993 میں رچرڈ فاک یہاں کے کونسل جنرل تھے، اور وہ میرے بڑے دوست تھے، امریکی کونسل جنرل تھے، وہ میرے بڑے دوست تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم دیکھیں، جب میں نے اس سے کہا رچرڈ فاک تم لوگ جو ہے امریکن بہت ترقی کر گئے ہو، لیکن ہمیں پیچھے، کیونکہ دوستی تھی، امریکنوں کا ایک خاص اسٹائل ہے کہ اگر آپ ان سے بالکل دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں تو وہ آپ کے ساتھ میں بالکل ہی بچوں کی طرح سے اور اچھے دوستوں کی طرح سے گفتگو کرتے ہیں، بیچ میں نہیں رکھیں گے گفتگو۔ تو رچرڈ فاک سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از ایز گڈ ایز امریکہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ سوال کیسے کرتے ہیں، کہ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے، اگر آپ سائٹ جائیں تو آپ کو بالکل منظر نظر آئے گا کہ ایک ویری ڈیولپ کنٹری ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک انڈسٹری سے بھری ہوئی کنٹری ہے۔ تو اس طرح سے سائٹ کا اس نے تعارف کرایا اور کہا کہ، اور اگر آپ دادو چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہی زیادہ پسماندہ کنٹری ہے۔ دس از واٹ ہی سیڈ۔ اور یہ بات اس کی میں نے اپنی کتاب پاکستان عظمت کے سفر میں لکھی ہے، اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو آج ہم جو موجود ہیں یہاں پر سائٹ میں، یہ ہمیں انہوں نے موقع دیا ہے جناب محترم عبدالہادی صاحب نے، جو کہ صدر ہیں سائٹ ایسوسیشن کے، منتخب ابھی ہوئے ہیں، آج پہ ان کا پہلا دن ہے، تو ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ریاض الدین صاحب سینئر نائب صدر ہیں، اور عبدالقادر بلوانی صاحب ہیں جو کہ نائب صدر ہیں۔ ہم تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو ہم نے تعارف کرا دیا کہ آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، معیشت کی، پاکستان کی، پورے پاکستان کی، نہ صرف کراچی کی بلکہ پورے پاکستان کی۔ لیکن جو آپ کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے کہ اتنے امیر لوگ اور اتنی حالت غربت میں رہ رہے ہیں، اور اس قدر نالے بہہ رہے ہیں، گندے نالے بہہ رہے ہیں، اور سڑکیں ساری اجڑی ہوئی ہیں۔ بھائی تو عبدالہادی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ سائٹ آئے اور آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کو سائٹ کے بارے میں بتائیں، اینڈ ویلکم ٹو سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری۔ دیکھیں، سائٹ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ بہت پرانا علاقہ ہے اور یہاں پہ انڈسٹریوں کا سمندر ہوتا تھا اور لوگ بڑی تعریف کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ایریا کی بنیاد رکھی تھی 1947 میں، اینڈ دس از دا اولڈسٹ انڈسٹریل ایریا آف پاکستان اینڈ دی لارجسٹ۔ ایٹ یو سے 4,500 فیکٹریاں آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، لیکن ایکٹیو ہیں 3,000 سے 5,000 تک، 3,500 سے 3,500 تک۔ جی ہاں۔ اور پہلے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس ہوتے تھے، ان کی جب شفٹ کلوز ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر کا باہر آ گیا اور ایک لوگوں کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ بڑی انڈسٹریز چھوٹی انڈسٹریز میں کنورٹ ہوتی چلی گئیں۔ پھر جو آپ کے سامنے 2009 سے لے کے 2008 سے لے کے 2012-13 تک جو یہاں کے حالات رہے لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ، اس میں بہت ساری انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو گئی جو ویئر ہاؤسز میں کنورٹ ہو گئی، اور اپروکسیمیٹلی 30% انڈسٹری جو ہے ہماری یہاں پہ بند ہوئی سائٹ ایریا میں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ وہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حالات بہت خراب تھے۔ پھر 2012-13 میں آپریشن اسٹارٹ ہوا، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہوئی، روڈس کی بھی کنسٹرکشن ہوئی، واپس ریوائول ہوا انڈسٹری کا۔ لیکن اس کے بعد مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کو کسی بھی گورنمنٹ نے اون کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ آپ جب ایک چیز پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی، وہ آپ خود کو اون کیوں نہیں کرتے؟ جیسے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ہم اس کو اون اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے اوپر ایک باڈی ہے سائٹ لمیٹڈ جو پورے سائٹ کی ذمہ دار ہے۔ جی ہاں، تو سائٹ لمیٹڈ ہم سے لیسٹ پراپرٹی کا پراپرٹی ٹیکس بھی لیتی ہے، اور لیسٹ پراپرٹی کے اوپر رینٹ بھی دیتے ہیں ہم۔ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی لیسٹ پراپرٹی کے اوپر رینٹ نہیں دیا جاتا، اور یہ ہم سے پانی نہیں دیتے، پانی کے پیسے بھی لیتے ہیں، کنزروینسی چارجز ہم ان کو پے کرتے ہیں، کوئی ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جو یہ ہم سے چارج نہیں کرتے انڈسٹری سے۔ اچھا، تو اس کو پھر آپ نے کبھی آپ کی باڈی نے یہ سوچا کہ ہم اس معاملے کو اگر ہم رکوائیں یا آپ سے ڈبل ٹبل، یعنی آپ اگر حساب یہ لگائیں کہ پانی سے آپ کو پانی نہیں دیتے، پانی کے پیسے لیتے ہیں، رینٹ کا ان کو حق نہیں ہے، جب لیز ہو گئی ہے تو رینٹ کا ان کا حق نہیں ہے، ٹیکس لے سکتے ہیں، رینٹ کا حق نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لینی چاہیے، دونوں میں سے ایک چیز لے سکتے ہیں، وہ دونوں لیتے ہیں۔
تو آپ کے پاس تو مطلب ہے کہ آپ پر تو انہوں نے ظلم کر رکھا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے، اور اس میں ہم نے بہت دفعہ آواز بھی اٹھائی، اور 2 ہفتے پہلے ہم نے نہیں آواز کیا، آپ نے ہاں مظاہرہ بھی کیا، مظاہرہ بھی کیا. وہ مجھے پسند آیا. اس کے بعد دیکھیں وہ ہم مظاہرہ کیوں نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم امن پسند اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے. دیکھیں مظاہرہ ماں بھی جو ہوتی ہے بچے کو دودھ جب پلاتی ہے، جب وہ بچہ روتا ہے اور ماں کا دامن پکڑ کے کھینچتا ہے. بالکل لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے ایمیکیبلی کوئی سولوشن نکلا اور معاملات چل جائیں. جب نہیں نکلتے تو پھر ہمیں مجبوراً احتجاج کی طرف جانا پڑتا ہے. اس احتجاج سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ سی ایم صاحب نے ہمیں فوراً میٹنگ کے لیے طلب کر لیا 3 دن کے بعد ہی. اس میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے ایسے بڑے لوگ جو کہ پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں، ان کو سی ایم صاحب نے طلب کر لیا. دیکھیے جی، آپ غور فرمائیے جملے کو. آپ میں ٹائم دیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جا کے ہم نے میٹنگ میں سارے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے جو ہمارے کنسرنس تھے. ایک تو سائٹ لمیٹڈ سے ریلیٹڈ تھا، اس میں میری بات ادھوری رہ گئی. سائٹ لمیٹڈ یہ جو سارے پیسے لیتا ہے، اس کا مور دین 90% اس کی سیلریز میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور امپلائمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. 500 کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. پی آئی اے تباہ کیا، اسٹیل مل تباہ کیا، اسی طرح تو تباہ کیا نا. اور 1600 کچھ لوگ ہیں جن کو سیلریز جاتی ہیں، اور پھر پینشنز الگ جاتی ہیں. اور پینشن بھی جب انہوں نے امپلیمنٹ کیا تو اس میں کچھ اس طرح سے کیا کہ پچھلے 15 یا 20 سال میں جتنے لوگ ریٹائر ہوئے تھے ان کو بھی سب کو پینشن دیں. تو آپ کا پھر آخر میں الٹیمیٹ رزلٹ کیا یہ کہنا چاہیے نا کہ سائٹ ایسوسیشن ختم کر دیا جائے. سائٹ لمیٹڈ کو ختم. آپ نے کاٹی کی ایگزامپل دی. دیکھیں کاٹی فیڈرل بھی ایریا انڈسٹریل ایریا جو ہے، یا نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ایک الگ باڈی نہیں بنی ہوئی جو اس انڈسٹریل ایریا کو ٹیک کیئر کرتی ہو. وہ انڈسٹریل ایسوسیشن خود اس. اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ سائٹ لمیٹڈ ہے، اس کا کام ہے سارا روڈ بنانا سب کا، یہ بناتے نہیں ہیں، صرف کھاتے ہیں. اس لیے کھاتے بھی ہیں، اور دوسرا 90% جب پیسہ ان کی سیلریز میں چلا جائے گا تو ان کا پیسہ بچتا ہی نہیں، وہ خرچ کیسے کریں گے. اچھا جناب، آپ ریاض الدین صاحب آپ بتائیے کہ پھر آپ لوگ کس نتیجے پہ پہنچے؟ آخرکار میں انسان ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم آزاد. اور پھر آپ پر تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو قائد اعظم نے بنایا. اور قائد اعظم مجھے یاد ہے یہ بات، جب مجھے بہت سے لوگ، جو میں انڈیا بھی گیا، وہاں پر جو بڑے بڑے صنعت کاروں سے میں ملا، میں گیا وہاں جو آپ کی جو بڑے یہ جو آئی ٹی سٹی ہے جو وہاں کا، تو وہ ہر جگہ جہاں گئے تو انہوں نے وہاں بڑے بڑے لوگوں سے، میمنوں سے میں ملا. تو انہوں نے کہا صاحب قائد اعظم نے ہمیں بلایا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ صاحب یہاں بھی تو کوئی آدمی رہنا چاہیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. تو یہ جب ساری انڈسٹری جب بنی تھی تو قائد اعظم خود بلا کے لائے تھے لوگوں کو. آپ پہ تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تو آپ قائد اعظم کے بلائے ہوئے لوگ ہو. جی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. المیہ یہ ہے کہ جس کو کہ ملک قائد نے جس علاقے کو قائم کیا، اور جو اپنی انسیپشن کے وقت پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ تھا، اور جو کہ ایک ماڈل انڈسٹریل اسٹیٹ تھا. اور ایوب خان کے زمانے میں یہاں پر لینڈ مارک یا فلیگ شپ انڈسٹریز ہوتی تھیں لوکل، جیسے آپ نے ولیکا کا نام سنا، جیسے آپ بھائی ولیکا کو تو خود قائد اعظم نے خود کیا نا، خود ہی، وہی میں ذکر کرنا چاہتا تھا. وہ بند ہو گیا بیچارہ. اور جی بالکل، اور جس کے آغاز اور قیام پاکستان میں انڈسٹری قیام میں پاکستان کے وقت تو قائم تھی نہیں، لیکن جو ملٹی نیشنلز پاکستان میں آئی سب سے پہلے انہوں نے سائٹ کو اپنا مسکن بنایا، جس کے اندر آپ نے پاکستان ٹوبیکو کا نام سنا ہے، جو اتنی بڑی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی. پھر آپ نے دوسرا نام سنا ہوگا سیمنز، وہ انجینئرنگ کمپنی تھی جو کہ پاکستان میں جرمنی نے قائم کی تھی. پھر اس کے بعد فلپس، مایا ناز ڈچ کمپنی، کتنی بڑی اسٹیٹ تھی اس کی، جو کہ یہاں پر اب ختم ہو چکی ہے. اس طرح آپ نام لیجیے، یونیلیور ہے، یونیلیور کا یہاں پر سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتا تھا، وہ رحیمیہ خان میں تو بعد میں فیکٹری قائم ہوئی ہے. تو ایک کے بعد اگر میں لسٹ آپ کو گنوانا شروع کروں، آپ کے پتہ نہیں علم میں ہوگا یقیناً کہ ایوب خان کے زمانے میں کورینز نے سائٹ کو وزٹ کیا تھا، اور بطور ماڈل وزٹ کیا تھا. لے کے گئے ہیں ایسے، آپ کا پروجیکٹ لے کے گئے ہیں. تو جب وہ لے کر گئے تو اس وقت پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب، ساؤتھ کوریا کی بات کر رہے ہیں نا، ساؤتھ کوریا کی عرض کر رہا ہوں، نا، ڈاکٹر محبوب الحق جو ہیں وہ اس وقت ورلڈ بینک میں ہوا کرتے تھے، اور ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کے طور کے اوپر کوریا میں اپوائنٹڈ تھے. تو وہاں آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ان کے ہاں کچھ دفاتر میں ان کی تصاویر اس کے اعتراف میں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور وہ اپنی ساری ترقی کو بطور ماڈل کوریا، جو کہ خود اب انڈسٹریل مارول ہے، ایک جاپان کے بعد دوسرا یا چائنا کے بعد تیسرا مارول ہے، اور جہاں سب سے بڑی ملٹی نیشنلز ہیں. تو یہ وہ انڈسٹریل ایریا تھا. اور آپ فاسٹ فارورڈ کریں صرف 30-35 سال میں، ہم نے بطور قوم اس کو تباہ کر کے یہاں پہنچا دیا ہے کہ 4,500 یا 5,000 ایکڑ کے قریب جو ہے یہ پوری لینڈ ہے. کوئی 4,500 چھوٹی بڑی اس میں 4,700 ایکڑ کا بتاتے ہیں پریسائز. اب اصل میں کچھ انکورجمنٹ بھی ہیں، کچھ اور ایکسپینشن بھی اگر آپ لگا لیں تو لگ بھگ بال پارک فگر کے طور کے اوپر 5,000 پکڑ لیں.
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 4,500 یونٹ یہاں پر قائم ہیں، چھوٹے بڑے سب ملا کے، جس میں کہ آدھے ایکڑ سے لے کر کے 10 ایکڑ تک کے یونٹس ہیں۔ اس کے بعد پھر تقریباً پیپر کے اوپر کچھ 100 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، ایگزسٹ تو 4-5 ہی کلومیٹر کرتی ہیں، کوئی 65 کلومیٹر اگر آپ ملٹیپلائی کریں 1.6 سے کوئی تقریباً 100۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر آدھی گاڑیاں تو آپ کی روڈ سے تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ سڑکیں جو ہیں آدھی لائف ہو جاتی ہے۔ جی یہ سڑکیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسپیڈ بریکر اور کار بریکرز میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ان سڑکوں کا حال یہ ہے کہ جو دیہی لیول کے اوپر روڈ ٹو فارم ایکسیس کی جو پتلی گلیاں ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ بدتر ان کا حال ہو گیا ہے۔ اور یہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سڑکیں ہیں، اب تو یہ جیپیں، بعض علاقوں میں تو جیپیبل بھی نہیں ہے کہ جیپیں بھی 4x4 بھی گر جاتی ہیں اس کے اندر، تو صرف ٹرکیبل۔ جی ایسے ہی ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں ایسوسیشن میں، اور ہمارے اپنے عہدیداران کی فیکٹریوں کی آگے کی ہیں جہاں کہ ان کی اپنی 4x4 جو ہیں وہ گڑھوں کے اندر گر گئیں، وہاں سر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ سڑکیں موسٹلی جو ہیں 4-5 کلومیٹر کے علاوہ ٹرکیبل رہ گئی ہیں۔ عبدالقادر بلوانی صاحب، اب بتائیے، میں یہ جو باتیں ساری ہو گئی ہیں، لیکن اس کا پھر حل تو کوئی دیکھیں نا، آپ انسان ہیں اور بڑے لوگ ہیں، تو اتنا میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں سارے صنعت کاروں کو کہ یہ لوگ جو پاکستان کے صنعت کار ہیں یہ صرف صنعت کار نہیں ہیں۔ ایک تو ان کی بدنامی بہت ہے کہ صاحب یہ بہت مال بناتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بہت زیادہ میں اپنے مالدار لوگ ہیں، لیکن میری نظر میں، کیونکہ میں وزیر محنت بھی رہا ہوں، مشیر محنت رہا ہوں سندھ کا، تو مجھے معلوم تھا کہ میرا جو ڈائریکٹر جو ڈائریکٹر لیبر تھا، وہ اس زمانے میں جب 92 کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں تو وہ 16 لاکھ روپے صرف رشوت کے اس کے پاس گھر بیٹھے آ جاتے تھے، وہ مجھے پتہ تھا۔ اب میں کیسے روکوں، وہ میرے پاس سسٹم نہیں تھا۔ تو میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں، آپ لوگ صرف یہ پیسے نہیں کما رہے، جو لوگ عمومی تصور ہے آپ کے بارے میں کہ بھئی آپ لوگ مال بناؤ لوگ ہیں۔ میرے نظر میں، کیونکہ آپ کے پیچھے اس وقت میرے زمانے میں 22 لوگ تو آپ کے 22 ادارے ایسے تھے جو آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے رشوت کھانے کے لیے، تو میں تو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی پورے سسٹم کو تو نہیں توڑ سکتا نا۔ تو اب بتائیے کہ آپ کے دل میں کبھی غصہ آتا ہے، نہیں آتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے روکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک امن پسند لوگ ہیں، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی سے کے ساتھ کلیش کریں۔ یہ روڈوں کے ٹوٹنے پھوٹنے سے صرف ہمیں نقصان نہیں ہوا، جو ہماری لیبر ہے نا اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے، جیسے کہ آپ نے لیبر کی بات کی۔ اب جو کوئی لیبر صبح جب آتا ہے تو زیادہ تر لیبرز جو ہے موٹر سائیکلوں پہ آتی ہے۔ ابھی آپ ایک چکر لگا لیں پورے سائڈ ایریا کا، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ایک ایسا روڈ بھی نہیں ہے جہاں کوئی لیبر کی موٹر سائیکل فریلی چل سکتی ہے۔ سر، ایک صحافت میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ سب جگہ گھومتا ہے، اس کو گھوم چکے ہم آپ کے ذہن، اس کی بات ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تو اپنی طرف سے اپنی جو پروٹیسٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف کہتے رہتے ہیں ہر دفعہ۔ اب یہ بتائیے آپ کو کیا مدد چاہیے، یہ بتائیے۔ مدد تو اگر صرف آپ یہی کو چاہیے، شہر آپ کی مدد کو آئے، شہر آپ کی مدد کو آئے۔ دیکھیے ایک زمانے میں جب نعمت اللہ تھا تو نعمت اللہ کو تو میں یہاں لایا تھا، یہاں میں نیشنل فوڈ میں لایا تھا، شہر تو اس وقت خود پورا شہر اور ٹوٹا پھوٹا وہ ہے۔ پوری مدد کو تیار کرتا تھا، میرے ایریے میں نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا۔ لیکن اب بھی مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، دنیا کے اندر جب دماغ موجود ہوتے ہیں، آپ جیسے ذہین لوگ موجود ہیں، تو ہمیں کوئی سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ نے طلب کر لیا، ہم اس کے وہ روادار نہیں ہے کہ ہمیں طلب کریں، وہ ہمارے پاس آئے۔ یعنی جو آپ کام کر کے دے رہے ہیں، دیکھیے ایک آپ کا لیاقت آباد کی مارکیٹ، آپ تو بہت بڑی چیز ہیں، جو لیاقت آباد کی مارکیٹ لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ۔ آپ کا ایک جو ہے جو آپ کا جو مال ہے صدر جو ہے وہ آپ کا کے پی کے اور پنجاب دونوں کو دونوں کور کرتا زیادہ ہے۔ دے رہا ہے۔ اور یار خدا کا واسطہ اٹھو یار، اب یہ امن پسندی رہ گئی ایک طرف، بھائی امن پسندی کے اندر بھی کام ہو سکتا ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ سائٹ لیمیٹڈ ہے، اس کی جو نظم و نسق ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سائٹ ایسوسیشن کے حوالے دے دے، اور صرف 6 مہینے کے اندر بھائی اس کو آپ کیوں نہیں کہتے ختم کرو اس کو، آپ اسے کائٹ بناؤ جیسے کہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا میں نے پروپوزل دیا ہوا ہے۔ ہاں، کائٹ بناؤ جیسے انہوں نے بنائی ہے۔
آپ نے آپ کے چھایا اس کا بیٹھا ہوا ہے سربراہ. اس طرح سے پاور دی جائے اور ہمیں بھائی آپ پاور لو بھائی, یہ کام دیکھیے میرے بھائی. گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں نا, دیکھو قانون تو گورنمنٹ بنا رہی ہے نا, ہم تو اپنے طور پہ نہیں کر سکتے نا اس چیز کو. آپ پھر دین اپنے شہریوں کی, اپنے مزدوروں کی, آپ دیکھیے کچھ لوگوں کی مدد لیں, میڈیا کی مدد لیں, آپ مہربانی کریں. ہم تو یہ بات آپ سے خود اس لیے مہربانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ کا کام ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ملک ہے, آپ ہمارے ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر یہ نہیں سہولت ملی, اتنا بڑا انڈسٹری جو قائد اعظم کی بنائی ہوئی ہے, آپ ہر چیز قائد اعظم کے توڑنا چاہتے ہو. نہیں قائد اعظم کی نہیں, یہ تو مطلب یہی ہوا نا. میں یہ آپ اگین انڈیا کا جو گاندھی کا ملک تھا انڈیا, اب مودی کا انڈیا ہو گیا ہے. نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, آدمی کا ملک ہو گیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا ہر آدمی قائد اعظم بن جائے, اس ملک کو ترقی میں دے. ہاں جی, آپ پھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ہماری سی ایم سے میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے یہ جو پروپوزل دیا تھا سائٹ لمیٹڈ کو ختم کرنے کا, کیا کہا انہوں نے؟ اس کے لیے انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی, جس میں وہ اس کی لیگل امپلیکیشنز کو چیک کرتے ہوئے بہت جلد اس کے اوپر ایک ڈیسیجن. جب کمیٹی بیٹھتی ہے بھائی, دیکھیے میں تو اس میں ہمارے بھی ممبر شامل ہیں اس کمیٹی میں, 4 انڈسٹریلسٹ ہیں اور 3 سی ایم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے ہم اس کو لیگل جو بھی اس کی امپلیکیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. چلیے کوشش کریں, وہ کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں, سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے اس میں ہم پانی اپنا خود نکالتے ہیں, انرجی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں, کیونکہ گیس کی شارٹیج آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو گیس کی شارٹیج ہے وہ کبھی ونٹرز میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے, اور ابھی گرمیوں میں یہ حال ہے ہمارا. اس کے بعد سردی تو آپ کی اتنی سخت گزریں گے کہ اللہ خیر کرے. بالکل ایسا ہی, آپ پیٹرولیم منسٹر کے انٹرویوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, جسے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ بھائی سردیوں میں تو آپ اپنا بندوبست کر لیں. تو یوٹیلیٹی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں, سیکیورٹی ہم اپنی خود یہاں پہ مینٹین کر رہے ہیں. یہ ویسٹ والا طریقہ کیوں نہیں استعمال کرتے, یہ جو سالڈ ویسٹ والا سسٹم ہے؟ سر ان سب چیزوں کے لیے فنڈس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. یار تمہارے پاس فنڈ کی کیا کمی ہے؟ نہیں, یا تو ہم سے ٹیکس لیں یا پھر ہم اپنے مدد. ہاں چلو, اب یہ بات ٹھیک ہے, یہ چیز ہم اپنی مدد آپ کے تحت ساری چیزیں کر رہے ہیں. آج بھی سائٹ ایسوسیشن تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپیہ مہینہ صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے خرچ کرتی ہے. حالانکہ دیکھو یار, سیکیورٹی ذمہ داری ریاست کی ہے. ہم نے گارڈز اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں, جو ہم ساری انڈسٹریلسٹ کو اس پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. کسی نے بینک سے کیش ودرا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے گارڈز پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں, آپ کے یہاں ڈاکے بھی بہت پڑتے ہیں. بہت پڑتے تھے, اب تو بہت کنٹرول میں, لیکن اب پھر یہ روڈوں کی وجہ سے پھر سے کرائم بڑھنا شروع ہو گیا. تو سر اب یہ صرف ایک انفراسٹرکچر چیز ایسی رہ گئی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے, باقی سب ہم خود ہی کر رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہو گیا. بلوانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, تو فرمائیے کہ آپ پھر آخر میں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جو آپ اپنے مدد آپ کے تحت یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ معاملات سدھر جائیں؟ سب سے پہلے تو سب سے بڑا پرابلم فائنانس کا ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کرے, جو ہمارے انفراسٹرکچر کے سلسلے میں یا دوسری بہت ساری چیز, صرف انفراسٹرکچر کا ایشو نہیں ہے یہاں, تو اور بہت سارے بھی ایشو ہیں. سب سوئل واٹر کا بھی ایشو ہے, سیوریج کا بہت زیادہ ایشو ہے. یہ بہت زیادہ ایشو ہے. اگر کوئی سپریٹ لائن سب سائٹ کو دی جائے جس سے یہاں کے انڈسٹریز کو پانی ملے. دیکھیں اگر یوٹیلیٹیز کسی انڈسٹریز کو نہیں ملے گی, تینوں چیزیں الیکٹرک, گیس اور پانی, اس کے بغیر تو آج تو سیوریج بھی کرے نا کہ سیوریج بھی نہیں نکلے گا تو یہ سب پڑا ہے نا سارا سیوریج آپ کا. اصل ایشو تو یہی ہے نا, سیوریج کا آپ دیکھ لیں, گندگی جگہ جگہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے نا, کوئی پراپر ڈمپنگ پروسیس نہیں بنے ہوئے نا جگہ پہ. تو یہ ساری بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنی فیکٹریوں میں تو یہ سب چیزیں مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ایکسپورٹر ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل باڈیز سے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, جس میں ایس جی ایس ہے, بیورو وسٹاس ہے, جیسے ریپ سرٹیفیکیشن ہے, سیڈیک سرٹیفیکیشن ہے. تو اپنی فیکٹری کے اندر تو وہ ساری چیزیں مینٹین کرتے ہیں, تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, کلیننیس, لیبر لاز. لیکن کیا ہم فیکٹری سے باہر تو ہماری اپروچ نہیں ہے. اب مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو حکومت کا ایک تو جیسے عبدالحادی صاحب نے کہا کہ جو تجویز دی ہے انہوں نے جی کہ صاحب یہ سائٹ لمیٹڈ کو ختم کر دیا جائے یا ان کو ان کے انڈر میں کر دیا جائے, اور پھر سوال یہ کہ ان کے انڈر میں بھی کر دیا جائے گا تو ڈاؤن سائز کون کرے گا وہاں پر, پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ آپ اس کا کام یہ ہے کہ آپ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ختم ہی کرو بھائی, ہمارے انڈر میں ہمیں کائٹ جیسی چیزیں بنانے دو, ہماری اپنے نظام بنا دو, کیونکہ ہمیں سائٹ لمیٹڈ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بنا رکھا ہے. جیسے عادی صاحب نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت تو ہم اسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اس کی لیگل پروسیڈنگ پہ جا رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا حل نکل سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہمارے مسائل نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں, بہت کھل کے مدد کریں, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے ایک دفعہ ہم آئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ سلسلہ میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں گے تو میڈیا آپ کی طرف رجوع کرے گا, کیونکہ ایک دفعہ ایک میڈیا کی ٹیم آتی ہے تو پھر دوسرے لوگ بھاگتے ہیں کہ بھئی ہم پیچھے رہ گئے.
تو اگر آپ کو اگر یہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا تو شاید ممکن ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسے آپ خود ہی دیکھیں نا اس علاقے کے حالات دیکھ کے آپ خود آئے. مجھے یہ بتائیے بھائی, نہیں میں تو 2 دفعہ وزیر رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے ساری باتوں کا. بھائی آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ کس جگہ پر کتنا کچرا پڑا ہوا, میں آپ کو بتا دوں. اس وقت بھی یہاں پہ 5 سے 5.5 لاکھ لیبر ہے, تو کیا وہ گھر سے آتی وہ دیکھتی نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے سائڈ ایریا کا کیا حال ہے. پورا کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے. اچھا جی, آپ کا بہت, عبدالقادر بلوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ اس وقت عبدالحادی صاحب کی بات خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جی فرمائیے, آپ جو بات کر رہے تھے گیس کی, تو وہ فرمائیے اب آپ. جی سر, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا گیس کی جو شارٹیج اس وقت ہے وہ کبھی ہمیں ونٹرز میں بھی نہیں فیس کرنی پڑی, تو اس کے لیے بھی ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو بہت زیادہ کاسٹلی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو آلٹرنیٹ میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرنس آئل ہے, کول ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن وہ بہت زیادہ اسپیس بھی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے اور کاسٹ بھی ہماری بہت ہائی ہو جاتی ہے. نہیں, لیکن اس میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, جو میں یہ کتاب بھی آپ کو پیش کروں گا. آپ کا K2 مارچ میں مکمل ہو جائے گا, مارچ 2021 میں. تو ہمارا یہ بات, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کو 500 میگا واٹ بجلی مل جائے گی. تو پھر ہمیں یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے, لیکن اس میں آپ کا پریشر بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اکیلے رہ جائیں اور آپ کی طرف سے یا آپ کی دوسری طرف. یہاں پر 7 ایسوسیشن ہے نا, تو وہ ساری پش کریں تو 500 میگا واٹ ہمیں مل جائے گی. تو پھر ہماری انڈسٹری میں 24 گھنٹے کام ہو سکتا ہے. نہیں, پھر بھی 24 گھنٹے اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے گیس بہت ضروری ہے. گیس کے بغیر وہ بوائلرز نہیں چلتے. بجلی آپ کو مل جائے گی تو کیا ہو جائے گا پھر, بجلی تو اس سے سستی نہیں پڑے گی. گیس بوائلرز کے بغیر نہیں چلتی, بوائلرز جو ہیں وہ گیس کے بغیر نہیں چل سکتے. اچھا, تو بوائلرز چلانے کے لیے ہمیں گیس نیسیسری ہے. اور گیس کا میں آپ کو صرف اس کی سپلائی کا ایشو نہیں ہے, اس کے ریٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. ابھی آپ ہاں یہ مسئلہ ہے, بجلی کے ریٹ کا یہ بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ابھی گیس کا ہمارا جو لاسٹ پرائس تھا وہ 786 روپیز پر MMBTU تھا, جو ابھی گورنمنٹ نے لاسٹ ویک ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگ کی اور اس کو انکریز کر کے 930 روپیز MMBTU پہ لے آئے فار 4 months, جو ابھی ونٹر کے 4 مہینے آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم واپس ریورس کر کے 786 پہ لے آئیں گے, اور along with the assurity کہ آپ کو ان انٹرپٹیڈ گیس سپلائی ملے گی. اس میٹنگ کو آج کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہے, لیکن آج بھی آپ کسی بھی فیکٹری میں میرے ساتھ چلیں, آج بھی گیس پریشر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے. اور ایک طرف دیکھیں ہم 786 سے بڑھا کے 930 پہ جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ کی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو KE کو ختم کرنا پڑے گا. KE ہم سے جو ساری جو آپ کی جو گیس ہے وہ KE لے رہی ہے. اچھا ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو جنریشن پاور پلانٹ لگانے چاہیے تھے تاکہ ہمیں بجلی نہ ملے, یہ وجہ تھی. پیسے آپ ہم سے ڈبل لے رہے ہو, جو زمانے میں KSC لیتی تھی اس سے دگنے آپ کے ہو گئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرو. جی فرمائیں. تو اس میں میں آپ اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. تو وہ ہم 786 سے بڑھ کے 930 روپے پر MMBTU گیس پہ آ گئے ہیں, اور آج انڈیا نے ریڈیوس کر کے 300 روپے پاکستانی روپیز کے حساب سے 300 روپے پر MMBTU کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں ہمیں جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی ہم کمپیٹ کیسے کریں گے؟ ہماری بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں 3 ٹائمز زیادہ یوٹیلیٹی کاسٹ ہے. اچھا, اب آپ کی ٹیکسٹائل کتنی فیکٹری ہیں یہاں پر؟ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں مور دین 65% آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری ملے گی, اپروکسیمیٹ 70% ٹیکسٹائل انڈسٹری. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں میجورٹی ایکسپورٹرز ہیں, لوکل مینوفیکچررز بھی ہیں. اور ایکسپورٹرز کا سر اس وقت المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو اپنی فیکٹری وزٹ نہیں کرا سکتے. ابھی تک تو اس نے یہ علاقہ نہیں دیکھا تو وہ ہم سے کام کر رہا ہے. جس دن دیکھ لے گا اس دن کام کر. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں خود کیونکہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہوں. اچھا, آپ بھی ہیں؟ جی. تو میرا ایک بیلجین کسٹمر ہے جو پہلے کبھی پاکستان نہیں آیا تھا, وہ اپنی ٹوٹل بائنگ ایجپٹ سے کرتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کر کے اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر کے اس کو قائل کیا کہ وہ پاکستان سے کام اسٹارٹ کرے. اللہ کر کے اس نے ہمیں ایک 20 فٹ کنٹینر کا آرڈر پلیس کر دیا. وہ ہم نے جب شپ کیا تو ہماری کمٹمنٹ سے, کوالٹی سے بڑا خوش ہوا. اس نے ہماری طرف کام ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے ساتھ تعلق ہمارا بنتا گیا. ہم نے اس کو کہا کہ یار اب تم ایک دفعہ پاکستان تو آؤ, تم کبھی پاکستان نہیں آئے. وہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہو گئی سر. وہ پاکستان آ گیا, اور جیسے ہی میں نے اس کو ناظم آباد کا انڈر پاس کراس کرا کے سائڈ میں انٹر کرا کے اپنی فیکٹری لے گیا ہوں, اور شام کو جب اس کو واپسی ایئرپورٹ چھوڑا ہے تو اس نے اپنے کان پکڑے اور کہا کہ یار ابھی تک میں یہاں نہیں آیا تھا نا, میں دیکھے بغیر تم سے کام بڑھا رہا تھا, میں اور بڑھا لیتا. اب تو یہاں کے حالات دیکھ کے میں تم سے کام بڑھا بھی نہیں سکتا, اور جو کر رہا ہوں وہ کر بھی نہیں سکتا معذرت کے ساتھ, کیونکہ ان حالات میں تو بزنس نہیں ہو سکتا.
دلی کے بدلے میں اس میں پتہ نہیں کتنی گندگی جا رہی ہے, کتنے جراثیم جا رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے ایک کسٹمر کی. اس طرح کے سر سینکڑوں کسٹمر ہیں جو اب ہم سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں یار ہیں. یہ بات ایک دفعہ اور عمران کاسٹ خان کا سے ایک بہت بات بڑا کر لو نا. پرابلم ہے. آپ سر یہ عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور جو رزاق داؤد صاحب ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. رزاق داؤد صاحب نہیں کرے گا, اس لیے کہ جو تمہارا بیسیکلی جو تمہارے پارٹی کا ہوگا نا, جو تمہاری بزنس کا ہوگا, وہ تمہارا کمپٹیٹر ہوگا, وہ تمہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا. دوسرا اس کا ایک ٹریڈ ہوگا, جس ٹریڈ میں وہ کام کرا وہ اسی کو بڑھائے گا, آپ والے ٹریڈ کو تھوڑی بڑھائے گا. لیکن اس میں سب سے بڑا المیہ یہ نا کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو ان کا سمپل 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اچھا, ان حالات میں تو ایکسپورٹس آرمی بڑھنے چیف سے ملے, آرمی چیف سے ہماری متعدد ملاقاتیں ہمارے سینئرس کی ہو چکی ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی کمٹمنٹ تو ہم سے بہت سارے کیے ہیں اور ہمیں یہ کوئی دن سائٹ لا کے دکھاؤ نا. سائٹ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. نہیں, دو دن سائٹ لا کے اس کو بمپر سے گزارو, پھر وہ دن ٹھیک ہو جائے گا. ان کے پاس بھی دیکھیں ہمارے بالکل اچھا نہیں تو آپ کور کمانڈر کو بلا لو. بالکل صحیح ہے, کور کمانڈر کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں اور ہمارے بالکل ساتھ رینجرز کا ونگ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ رینجرز کا ہیڈ کوارٹر. یہ لوگ بھی ساری یہاں کی اپڈیٹس انفراسٹرکچر کی پکچرز لے کے اور ریٹن میں بھی اپڈیٹس تو ہر جگہ پہ بھیجتے ہیں اپنے سارے اداروں کو. ہاں لیکن وہ شور نہیں مچ رہا نا بھائی آپ کے پاس. اصل میں بات یہ ہوتی ہے, دیکھو بھائی میرے پاس 5 ذہن ہیں. دیکھیے میں انجینئر ہوں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, میں صحافی ہوں, میں دنیا بھر میں پھرا ہوں, سیاح ہوں, اور ہر جگہ کے دیکھ تو اس سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں پہنچتا ہوں. جب تک کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پریشر نہیں ہوتا ہے, آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. جی بھائی صاحب ریاض الدین صاحب, آپ بتائیے, آپ اس بات کی تصدیق کریں گے؟ میں ایک بات یہ عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں بالکل شور مچانا چاہیے, اور بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمارے پہلے دن ہی آپ کے چینل نے سب توجہ کی اور سب سے پہلے آپ ہی پروگرام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بڑا فلیگ شپ پروگرام رہے گا. ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے, اور ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے. اگر تو انڈسٹری نے سارے کام خود ہی کرنے ہیں, جو کہ بظاہر لگ رہا ہے ایسا ہی ہے کہ بجلی بھی خود پیدا کریں, لا اینڈ آرڈر بھی, اپنی سڑکیں بھی خود بنائیں, اپنا پانی بھی خود دیں, اپنی گیس بھی خود فراہم کریں, اور وغیرہ وغیرہ میں ایک اور وغیرہ. بات کروں, اور شاید آئندہ یہ ہوگا کہ نہیں, میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ایک زمانے میں مجھے ایک کونسل جنرل نے, امریکن کونسل جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ کہاں ہے تمہارا ملک. میرے سے, کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں نا, تو میں ان کو امریکنوں کا اسٹائل جانتا ہوں. تو ان سے کھلی ڈھلی بات کرو تو وہ بھی کھلی ڈھلی بات کرتے ہیں. کہنے کا یار میں تمہارا ملک کیا ہے, پانی میں اپنا خریدتا ہوں, گارڈ میں اپنے رکھتا ہوں, میں ہر چیز میں اپنے کرتا ہوں, تو پھر تمہارا ملک کہاں ہے؟ تو وہ بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ آج بتائیے. تو اگر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ انڈسٹری نے یا عوام نے اپنی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے اپنے کندھوں پہ, اور حتیٰ کہ ٹرانسپورٹ بھی جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی, تو پھر وہ جو 100 تقریباً 50 سے اوپر آپ ٹیکسز اور لیویز کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ساری ادھر ہی ڈائیورٹ کر دیں, تو ہم اپنا کام خود ہی سنبھال لیتے ہیں, اور پھر جیسے کہ فیوڈل لاٹس چلاتے ہیں ایسے اپنے اپنے علاقے خود چلا لیا کریں گے. ہاں تو پھر یہ تو ایک اصولی بات طے کرنی چاہیے نا کہ ہمیں اب نظام کو بھی بدلنا چاہیے, اور ہمیں جو یہ معاملات ہیں اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے. امریکہ کا اگر آپ دیکھیں, ہر ریاست میں, ہر سٹی کے اندر ان کا اپنا رول ہوتا ہے, اور وہ لوگ ایک ایوولوشن ہوتا ہے, وہ اپنے تمام مسائل کو دیکھ کر پھر اپنا سسٹم وہ بناتے ہیں. ہر جگہ پر جہاں بھی ہوا ہے, ہمارے ہاں تو وہیں بنائی چیز بن گئی, اور پھر اس کے اوپر آ کر ہمارے پاس یہ لینڈ لارڈز آ گئے. اور بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم صاحب کا انتقال جلدی ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ ٹی بی تھی. تو مجھے یہ بات حکیم صاحب نے, جو کہ یہاں کے میئر رہے ہیں, وہ مجھے بحرین میں ملے جب وہ وہاں کے سفیر تھے. مجھے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اسٹیٹ بینک میں, تمام بیوروکریٹ کو بلایا. وہ کہا دیکھو بھائی میرے جو باسکٹ میں جو چکنس ہیں ان کی حیثیت مجھے پتہ ہے, کیونکہ سارے کے سارے جو ٹوڈیز تھے, جو انگریزوں کے غلام تھے پنجاب میں, وہ سارے کے سارے جب وہ جانے لگے انگریز, تو ان کے پاس وہ گئے کہ صاحب ہم تو آپ کے غلام تھے, اب آپ کیا کریں ہم. انہوں نے صاحب سب سے کہ صاحب مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. تو مسلم لیگ کی جو قوت تھی اس کو انہوں نے ڈائلوٹ کر دیا. تو قائد اعظم کو یہ پتہ لگ گیا. اب قائد اعظم صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, ٹی بی کے مریض تھے, تو انہوں نے اپنے ان تمام بیوروکریٹ کو بلایا, اور بیوروکریٹ کو بلا کے یہ کہا کہ دیکھیے یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور تمہیں پاکستان کو بنانا ہے.
اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں یا آپ نے کوئی ہسٹری پڑھی ہو پاکستان کی، تو سب سے زیادہ جو حملہ تھا وہ بیوروکریسی پہ تھا. تو بیوروکریسی کے پاس تو کوئی نمائندگی نہیں تھی، کوئی سیاسی لیوریج نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ان کو کوئی راستہ نہیں آتا تھا کہ بھائی کس طرح نکالیں. تو وہ حملے کو برداشت نہیں کر سکی، آخرکار میں سرنڈر کر گئی اور قائد اعظم کے حکم کا تعمیل نہیں کر سکی. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جو جن کے ہاتھوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں. اب آگے گفتگو کیجیے. آپ نے جسے فرمایا، اور آپ یقیناً سے اپریشیٹ کریں گے، آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، کہ گورنمنٹ جو ہے کانٹریکٹ کے تحت ٹیکسز اور لیویز کلیکٹ کرتی ہے اور اس کو پھر ریٹرن کرتی ہے، ریڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو پرائرٹیز. لیکن اگر وہ ریٹرن ہی کرنا چھوڑ دیں، مثال کے طور پر انڈسٹریل سیکٹر کی جنرلی بات کرتے ہیں تو تقریباً 20% جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے ہماری جی ڈی پی کے اندر، جبکہ نیشنل لیول کے اوپر کوئی 57% ٹیکسز کلیکٹ کر کے دیتی ہے. اور پھر جب آپ کراچی کے اندر آ جاتے ہیں، اس ریشو کو حکومت پاکستان اور FBR اسے پبلش نہیں کرتے نمبرز کو، شاید پرابلی دے آر شائنگ اوے فرام ڈوئنگ دیٹ. تو آپ کو ایسا اوور آل لگے گا کہ 90% سندھ میں اور کوئی 67% کنٹریبیوشن ہے فیڈرل میں، اور اس کے اندر سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا اسی ریشو سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کا اگر آپ 1, 2 یا 3% بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی انڈا دیتی ہی رہے، تو اب ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا تبدیلی لانی پڑے گی. تبدیلی حقیقی سینس میں، سیاسی سینس میں نہیں، حقیقت لانی پڑے گی. آپ یہ طے کر لیں کہ یہ کام کس نے کرنا ہے، اور جس نے یہ کام کرنا ہے اس کو وسائل بھی ڈائیورٹ کر دیں اور اس کو امپاور بھی کر دیں، اور اپنی جو سوچ ہے اور اپنے جو ایکشنز ہیں اس کو ری الائن کر لیں کہ کیا کرنا ہے، ملکی پرائرٹیز کیا ہیں. ایک کام تو یہ کریں نا کہ جو جیسے کاٹی کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ کسی نہ کسی وزیر کو کھانے پہ بلا لیتی ہے. لیجسلیٹو آپ ہفتے میں ایک دفعہ یہ کرتی ہے، آپ یہ کام بھی شروع کرو کم سے کم ہے کہ یہ ایک کام تو کرو نا بھائی. یہ بات تو بڑی اچھی قرین قیاس ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے بنیادی طور پر پہلا انڈسٹریل ایریا تھا، جس طرح سے اس کی لیجسلیشن کی گئی اور جو پاورز جو ہیں ایڈ ہاک بیسس کے اوپر سائٹ لمیٹڈ کو دے دیا گیا، جیسے ابھی آپ سے چیئرمین صاحب فرما رہے تھے ہمارے کہ آپ جو ہیں وہ لیز بھی کلیکٹ کرتے ہیں، رینٹ بھی کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوٹ مار کے کام بھی کچھ نہیں کرتے آپ. تو اب اس کو جو ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. اوریجنلی ایڈ ہاک بیسس پہ جو قائم کیا گیا تھا، میں آپ سے کروں کہ سائٹ میں لیٹ سے انڈسٹریل پلاٹس کی مارکنگ اس طرح سے، جو پہلا پلاٹ الاٹ کیا گیا کسی بھی ایریا میں اس کو نمبر 1 دے دیا گیا، دوسرا نمبر 2 میں. تو چنانچہ D85 اور D88 کے درمیان جو ہے وہ کوئی 10 کلومیٹر کے بیچ میں فاصلہ ہے. تو اس وقت یہ بنا لیے گئے تھے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ایوولوشن ایسے ہی ہوتا ہے. اور بعد میں جب بڑی اچھی انسپائرنگ بات ہے کہ 5 سال میں یہ ماڈل انڈسٹریل اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا تھا. لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ آؤٹ لیو، ہماری صورتحال یہ ہے کہ جسم ہمارا اتنا بڑا ہو گیا، ذہن اتنا سا رہ گیا ہے. تو ایسی صورتحال اس طرح یہ اتنا بھی نہیں رہا، میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لے رہا ہوں. تو ایسی صورتحال میں آپ اس باڈی کو لے کے مطلب باڈی سے مرادی اس جثے کو جو پورا سائٹ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس کو لے کے چل سکیں گے؟ جواب ہے نہیں لے کے چل سکیں گے. تو پنچ لائن یہی ہے کہ انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور سائٹ انڈسٹری کی جو کہ پاکستان کی اولین سب سے پہلے بننے والی اور قائد اعظم محمد جناح کے ہاتھوں سے بننے والی جو انڈسٹریل ایریا ہے، جو انڈسٹریل زون ہے، اس کی مدد کے لیے سب کے سب جو ہے کمر باندھیں اور کمر کسیں، اور اس کے لیے متحد ہو کر ان کے سارا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. ان کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈنری جو ان کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی کھال کھینچی جا رہی ہے، کھالوں تک کو کو جو کھینچا جا رہا ہے، وہ سب کا سب بند کیا جائے. آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں جناب عبدالحادی صاحب، جناب محترم ریاض الدین صاحب، عبدالقادر عبدالوانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انتہائی مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور اس میں سچ ٹی وی کو اور ہمیں آپ ساتھ پائیں گے. ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.